انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور رزق میں کمی ہے، برکت کے لیے وظیفہ جو ہے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، کہ اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے مال میں برکت نہ ہو، استغفار پڑھے، اور کم از کم 2000 دفعہ روز استغفار پڑھو، مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چور بازاریں ہوتی ہیں جن میں لوگ چوری کا سامان بیچتے ہیں، اس کا خریدنا حرام ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہاں شیعہ لوگ بھی رہتے ہیں، محلے والوں نے آدھی مسجد شیعہ کو دے دی۔ بہرحال انہوں نے یعنی فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوئی حل سوچا ہوگا، ورنہ مسجد سے شیعہ کا کیا تعلق ہے؟ ان کی نہ کوئی نماز ہے، نہ امام ہے، نہ کچھ ہے۔ مجھے اللہ نے 4 لڑکیاں دی ہیں، میں نے ایک گائے خرید کر چاروں کا عقیقہ کر دیا ہے۔ میرا بھائی، گائے میں 7 بکریاں ہوتی ہیں، اور لڑکی کے پیدا ہونے پر 1 بکری ذبح کی جاتی ہے، لڑکے کے لیے 2 ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 14ویں دن ہونا چاہیے۔ اگر وہ دن گزر گئے اب کوئی عقیقہ نہیں۔ کہتے جی کہ حجر اسود پر مسلمان ایک دوسرے کی جتنی بے اکرامی کرتے، اللہ ہدایت دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ لیکن معیت کا معنی ہے معیت علم، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر علی میں حلول کر گئے۔ کہتے کہ جی شلوار میں جیب بنی ہوتی ہے حفاظت کے لیے، اس میں اگر ہم ریال رکھیں یا پیسے رکھیں کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ چپل جو ہے اس کو تھیلے میں ڈال کے اگر ہم کندھے پہ لٹکا لیں اور طواف کریں کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ شق القمر کا واقعہ جو ہے بالکل حق ہے، اور بالکل میرے مدنی پاک کا معجزہ ہے، اور تمام اہل مکہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ فشہدوا، آؤ دیکھ لو، ایک ٹکڑا ایک طرف تھا اور ایک ٹکڑا ایک طرف تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے حج پہ بھیجا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی حج کا ثواب دیں گے۔ اس کے لیے طواف نہ کریں، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ ویسے آپ جو کچھ بھی کریں اس کا حصہ ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ میں جدہ ایئرپورٹ پر آیا تو ٹیکسی والے نے کہا ہم آپ کو نہیں لے جاتے، میں نے آگے چوکی سے آپ کو احرام کے ساتھ نہیں لے جاتے، حج کا موسم ہے، احرام اتار دیا، احرام نہیں اتار۔ بہرحال اگر آپ نے چوکی کراس کر کے احرام باندھ لیا تھا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل چھوڑ دیا تھا تو عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ اگر یعنی عورت ایام کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو پاک کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کے قرآن پکڑ کے پڑھے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں آیت الکرسی اور کل شریف پڑھ کے سوتی ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
لیکن پھر بھی میں ڈر جاتی ہوں، کوئی چیز مجھ پہ مسلط ہو جاتی ہے، میرا پورا جسم بھاری ہو جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، جسم حرکت نہیں کرتا، یہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ دم کا گوشت اپنے گروپ کے حاجیوں کو کھلا سکتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، وہ تو فقراء مکہ کے لیے ہے، مکے کے فقیروں کو کھلائیں۔ غریب مسکینوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے، کمال کی بات ہے، جہاں بکریاں ہیں نا وہاں جاؤ، سینکڑوں مسکین کھڑے ہیں، کسی مدرسے کو دے دو، یہ جو الخیریہ کے دفاتر ان کو دے دو، یہ خود تقسیم کرتے ہیں۔ الوداع طواف اسی طرح ہے جس طرح باقی طواف ہے، اس میں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ بیت اللہ کی تصویر تو بنائیں، لیکن اپنی ساتھ کھڑے ہو کے نہ بنائیں۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے، بالکل جائز ہے، حدیث ہے، حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا، اور یہ نہیں کہا کہ صرف تیرے لیے ہے، آئندہ قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسلام کی حکومت ہے، قرآن و سنت کی حکومت ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو وہاں مسجد بناتے، توڑ نہ دیتے اس جگہ کو۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگوں کے مزاج ہیں کہ عمرہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہاں سے عمرہ کیا، عبداللہ بن عمر نے وہاں سے عمرہ کیا۔ کسی کے نام پہ طواف عمرہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے اگر وہ معذور ہے یا فوت ہو گیا، جب حج بدل ہو سکتا ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس کے روضے پر جب جائیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، ادب سے چلتے ہوئے واجہ شریف میں جائیں اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہاں پر عصر کی نماز حنفی مسلک سے پہلے ہوتی ہے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑی جائے۔ کعبہ کے بعد امام صاحب نہیں آتے ہیں، کس نے کہا نہیں آتے؟ ایسے لوگوں نے بنا، آج مغرب کی نماز میں جا کے دیکھ لینا کہاں کھڑے ہیں۔ وہ تو چند دن کے لیے ایک وہ جگہ بنانی تھی انہوں نے، تو اب وہ جگہ بھی بند کر دی گئی کہ وہاں کام ہو رہا ہے۔ ایسے نہ فتوے لگایا کرو۔ ایک آدمی پاکستان سے مکے کو کام کے لیے آیا ہے، احرام نہیں باندھا ہے، حنفی مسلک میں دم ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی مسجد عائشہ سے احرام باندھا،